بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلے ہفتے بات شروع ہوئی تھی کہ ہماری ایمانی زندگی میں بعض امور خیر ہیں اور بعض امور شر ہیں۔ بعض چیزیں اللہ پاک نے ایسی رکھی ہیں جس میں ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو مومن کے لیے خیر ہوتی ہے، تو سمجھدار آدمی شر والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، بچاتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے امور خیر کون سے ہیں، امور شر کون سے ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں پچھلی مجلس میں بیان ہوئی، اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں چند اہم باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ دین کے صحیح علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دین کے صحیح علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں یعنی دین کے مسائل اور احکامات کی تلاش اور اس کا شوق اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں۔ میں دین کو سیکھ لوں، مجھے ضروری مسائل کا علم ہو جائے، میں موٹی موٹی بنیادی ضروری باتوں سے واقف ہو جاؤں۔ دیکھیں، یہ ایک مسلمان کی ایک ذاتی شخصی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کی فکر کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی نئی مشین لگ جائے، الیکٹرک کی ہے، گیس کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، تو سمجھدار انسان کیا کرتا ہے؟ کہتے بھئی اس کا بجلی سے تعلق ہے، بجلی کے بورڈ ہے، بجلی کی تاریں ہیں، بجلی کے بٹن ہیں، اور آج کل تو سارا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، تو وہی اس کی جو ضروری چیزیں وہ سیکھ لیں، سمجھ لیں۔ تو جو لگانے والا آئے گا اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کس چیز کے لیے ہے، اچھا یہ بریکر کس کا ہے، یہ بٹن کس کا ہے، یہ کیا کام دیتا ہے، یہ کیوں ہم پوچھ رہے ہیں؟ وہ بھی تو سمجھنا ہے نا، یہ بھی تو سیکھنا ہے، اس میں بھی تو دماغ لگانا ہے۔ لیکن اس چیز کے لیے دماغ لڑاتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد اور گھر والوں کی جان کی فکر ہے، کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دین کا بنیادی اور ضروری علم، تفصیلی نہیں، بنیادی اور ضروری علم، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کی ذاتی ذمہ داری کہ ہم اس کی فکر کریں، اور یہ احساس ہمارے اندر ہو کہ بھئی کم از کم اگر زندگی میں ایسا موقع آ جائے تو مجھے اتنا علم ہو کہ میں یہ مسئلہ بتا بھی سکوں اور اس پر میں عمل بھی کر سکوں، میرے لیے اس میں سہولت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں ضمناً ایک بات عرض کروں گا کہ دین کے مسائل اور احکامات اور ضروریات کو سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ایک تعمیری سوچ کے ساتھ، تنقیدی سوچ کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ یہ بگاڑ بھی محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ذہن میں ایک نٹ بولٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، خرابی ہو جاتی ہے، تو کچھ دائیں بائیں کی باتیں، 8-10 باتیں سیکھ لیں اور وہ سمجھ آ گئی، چلے بھئی اب جا کے لوگوں کو ذرا پریشان کرتے ہیں۔ اب ایک عام مجلس میں بیٹھ جائیں گے جہاں بیچاروں کے پاس نہیں ہے، ہاں بھئی آپ کو ہو آپ کو یہ نہیں پتا، تو بھئی آپ کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی، آپ تو کلمہ ہی غلط پڑھ رہے ہو، آپ تو یہی غلط کر رہے ہو۔ تو جو بیچارہ کچھ دین پہ چل رہا ہوتا ہے ٹوٹے پوٹے انداز میں، اس کو اور بدزن کیا، خراب کیا۔ یہ ایک تنقیدی مزاج ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ کچھ باتیں سیکھ لیں، کچھ عربی کی عبارت یا ایک آدھ حدیث زبانی یاد کر لی، چلے بھئی اب کوئی کمزور سا عالم ہماری طرح، اس کو ٹانگ سے پکڑتے ہیں ذرا۔ اب وہ کہیں بیٹھے، ان سے کہا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا میں نے تو بخاری شریف میں یہ پڑھا ہے، اس کے فلاں صفحے پر یہ لکھا ہے، اپنا دباؤ الگ ڈال رہے ہیں کہ مجھے صفحہ نمبر بھی یاد ہے، عربی کا ترجمہ بھی یاد ہے۔ یعنی کتنے ایک غلط سوچ کے ساتھ انسان یہ عمل کر جاتا ہے، تو یہ تو فائدہ نہیں ہے۔
یہ تو مصیبت ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمائے جس نے علم سیکھا اس نیت سے کہ لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، تاکہ اس کو سیکھ کر جا کے اس امت کے علماء سے الجھ پڑوں یا اس امت کے نادان لوگوں کے ساتھ بحث بازیاں کروں، تو فرمایا ایسا شخص جنت سے محروم ہو جائے گا. یہ احادیث میں ہے. تو اس لیے بات کو پورا سمجھیں. جس چیز کا انسان محتاج ہوتا ہے، اس کا طالب ہوتا ہے، اس میں انسان کی سوچ صحیح ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونی چاہیے. جیسے ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو پریکٹیکل کرتے ہیں، ایک پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ تعمیری سوچ کے ساتھ ہے نا. کل کو کسی کو اچانک حادثہ ہو جائے تو حادثے کے بعد میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی گاڑی نے کہاں سے ہٹ کیا، کہاں سے مارا، آپ کیا کر رہے تھے، یا پہلے اس کا خون بند کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کمزوریاں اخلاقی روحانی آج بہت زیادہ اندر جگہ بنا چکی ہے، اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دین کے مسائل کا علم ہو صحیح طور پہ اور پھر بھی وہ جان بوجھ کر اس کو چھپائے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. جس طرح سیکھنا ضروری ہے نا دوستو، اسی طریقے سے سیکھے ہوئے سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی یہ مسئلہ ذرا مجھے بتا دیں، اور وہ جانتا ہے اور پھر بھی وہ جان بوجھ کے اس مسئلے کو چھپا دیں، نہ بتائے، ظاہر نہ کریں، اور وہ آدمی جو ہے وہ غلط مسائل پر عمل کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من نار. جس سے دین کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا اور وہ اسے جانتا تھا پھر بھی چھپایا اس کو، اس چھپانے والے کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. دونوں پہلو ہیں. دین کو صحیح سیکھنے کے بعد چھپانا بھی بہت بڑی مصیبت ہے. اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ہم اس کو تواضع کہہ دیتے ہیں، عاجزی کہہ دیتے ہیں. نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں آتا، بڑوں سے پوچھ لیں، بڑوں سے پوچھ لیں آپ. یہ تواضع نہیں ہے، یہ کتمان علم کہلاتا ہے، علم کو چھپانا کہلاتا ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے. اس لیے جس کے پاس دین کا صحیح علم ہو، الفاظ کو سمجھیے گا، اور پھر آ کر کوئی آپ سے پوچھ لیں اور آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، وضو کا مسئلہ ہے، نماز کا ہے، غسل کا ہے، طہارت کا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، اور آپ نے ایسے موقع پہ پھر بھی کہا کہ نہیں جی تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، تو یہ کتمان علم ہے اور قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے. بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ طہارت میں انسان بہت زیادہ احتیاط کرے. طہارت یعنی خاص طور پہ انسان جب قضائے حاجت سے فارغ ہو. چونکہ ہماری پوری زندگی جو ایمان والی زندگی ہے، اس میں پاکی اور طہارت بنیاد ہے، ہماری پہچان اور امتیاز ہے. دوستو آج یہ فرق ہے نا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی بڑی وبا آئی اور وبائیں آتی ہے، اور کتنا ڈرایا گیا، محنت ہوئی، فکر ہوئی. اب واللہ عالم، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک ماحول بنا، ایک ترتیب بنی، سب کچھ ہوا، ہر چیز میں عنوان استعمال ہوا کہ بھئی یہ کرے یہ کرے یہ کرے. لیکن اب عجیب بات یہ کہ عالم کفر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی بے احتیاطیوں کے باوجود کہ مسلمان ممالک میں نمازوں کے مجمع بھی ہوتے رہے، جمعے کے مجمع بھی ہوتے رہے، سب کچھ چلتا رہا، یہ اس وبا کی زد میں کیوں نہیں آئے؟ آپ دیکھیں نا، ایک گنے چنے واقعات ہوں گے، گنتی کے ہوں گے، حالانکہ جو ترتیب کے بھئی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لوگ تو بالکل اس طرح گھوم رہے ہیں، سب کچھ چلتا رہا. وجہ کیا ہے کہ باوجود ان تمام کمزوریوں کے وضو، غسل، طہارت کا اہتمام ہے. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کو کھینچنے والی چیز وہ ناپاکی ہوتی ہے. یہ وہ مقناطیس ہوتا ہے، جب انسان ناپاکی کا عادی ہو جائے نا، جسم کو پاک نہ کرے
چاہے اوپر جتنا ہم اپنے آپ کو معطر و مزین کر لیں، لیکن جسم جنبی ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے، وضو کی حاجت ہے، اور یہ ایسے ہی گھوم رہا ہے، یہ ان سارے امراض اور وباؤں کو کھینچنے کا مقناطیس ہو جاتا ہے، خود اس کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے ہمارا یہ مبارک دین، بہت بڑی نعمت ہے جس نے ہمیں طہارت کے، وضو کے، غسل کے، صاف ستھرا رہنے کے فضائل بیان کیے، ترغیب دی، اس کو سنت قرار دیا۔ اس لیے ہمیشہ قضاء حاجت میں انسان طہارت کا اہتمام، خاص طور پہ پیشاب کی چھینٹوں میں۔ آج ہم اتنے مشینی ہو گئے ہیں، ہر چیز بس کر کے فوراً اٹھنا ہے، تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، پیشاب کے تقاضے سے بس مجھے لگا میں فارغ ہوا، فوراً اٹھ جائیں گے، کپڑے بند کر دیں گے۔ اور دوسری طرف جسمانی کمزوری وہ اپنے عروج پر ہے، معدے کمزور ہیں، مثانے کمزور ہیں، تو جیسے ہی اٹھتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ پیر ہلتا ہے تو محسوس ہوتا ہے ایک دو قطرے گر گئے۔ اس لیے طریقہ بھی ہے کہ انسان جب فارغ ہو تھوڑی دیر بیٹھا رہے، کچھ دیر جسم کی ایک جانب زور لگا دے تاکہ اندر کوئی قطرہ یا کچھ ہے تو وہ بھی نکل جائے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر تسلی سے اٹھ جائے۔ تو عدم احتیاط کرنا خاص طور پہ پیشاب کی چھینٹوں سے یہ عذاب قبر کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ عام طور پہ قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان جب احتیاط نہیں کرتا ہے۔ تو آج ہم ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح مشینی زندگی میں تو آ گئے ہیں کہ بس جو کام ہے وہ ایک مشین کی طرح کیا اٹھے اس طرح، لیکن احتیاط کرنے چاہیے۔ خاص طور پہ انسان جب قضاء حاجت سے فارغ ہو تو پوری تسلی کر لے، چاہے تکبیر اولیٰ جا رہی ہو، پہلی رکعت جا رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء نے مسئلہ یہی لکھا ہے، جب تک طہارت کا اطمینان نہ ہو جائے، اطمینان، وساوس نہیں کہ انسان وسوسوں میں مبتلا ہو جائے، بار بار لگا ہوا ہے، وہ بھی منع ہے۔ اطمینان کر لیں کہ بھئی قطرے رک گئے، قضاء حاجت ہو گیا، پانی ڈال کے اچھی طرح فارغ ہو گئے، کوشش کریں پہلے ٹیشو پیپر کو استعمال کر لیں، پیشاب سے فارغ ہو کر پہلے ٹیشو پیپر سے استنجا کی جگہ کو خشک کر لیں، اس کے بعد پانی ڈالیں۔ اس پر فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس میں احتیاط بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان مطمئن ہو کے اٹھتا ہے، پھر وضو بناتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، یہ پاک صاف ہے۔ لیکن اگر غیر طاہر حالت میں اٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے نہ وضو ہوا، نہ کپڑے پاک ہوئے، نہ نماز ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب انسان وضو کرے تو مسواک کے ساتھ وضو بنائیں، مسواک کا اہتمام کریں، اس لیے کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جائے وہ بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہے، 70 گنا مسواک پر۔ اس لیے مسواک کا اہتمام بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ پہلے ہر مسلمان کی جیب میں مسواک ہوتی تھی، وضو خانوں میں مسواک ہوتی تھی، اہتمام ہوتا تھا۔ اب تو نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ جو پرانے بزرگ حضرات ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ عموماً مزاج ہمارا ختم ہو گیا۔ جیب میں اس چیز کو رکھنا بھی اب انسان ایک عیب سا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اعلی سنت ہے جس سے ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس نیت سے علماء نے لکھا اگر کوئی مسواک جیب میں رکھتا ہے کہ میں اس سے وضو سے پہلے مسواک کر لوں گا تو مستقل اس کو سنت کا ثواب ملتا ہے، چاہے استعمال نہیں بھی ہو، نیت ہے۔ اس لیے مسواک کا اہتمام کرے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرے، رات سونے سے پہلے مسواک کرے، صبح اٹھنے کے بعد کا سب سے پہلا عمل حضور علیہ السلام کا مسواک ہے، رات سونے سے پہلے مسواک ہے، اور ہر وضو سے پہلے مسواک ہے، کم از کم 5 فرض نمازوں کے وضو سے پہلے مسواک کا اہتمام۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات، کل بروز بدھ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ہے مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم لاہور والے،
ولی کامل ہیں اور مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت کا مختصر سا بیان ہوگا، دعا ہوگی۔ تو جیسے آپ نے ابھی امور خیر سنے نا، خیر کے کام، تو ایک امر خیر تو کل نقد آ رہا ہے، تازہ تازہ آ رہا ہے، تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ سب آئیں گے انشاءاللہ، طلب کے ساتھ، نیت کے ساتھ آئیں، باقی ساتھیوں کو بھی لائیں۔ اللہ پاک سب کے ارادے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔